ہوتا ہوں مل کے بعض منصوبات پڑھیں۔ نہر پہ حضرت عباس کے لاش کے قریب ایک بہن خستہ تنو کشتہ جگر خفتہ نصیب بے نوا بے کسو بے پردہ لاچار و غریب، لیکن اس پر بھی محمد کے گھرانے کی نقیب زرد چہرے پہ ہے بکھرے ہوئے بالوں کی نقاب، جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی سماعت کی کتاب، جا بجا جسم پہ ہے خون کے دھبوں کے نشان، جیسے پیری میں اٹھائی ہو کوئی لاش جوان، اور ورم آنکھوں میں کمر خم ہے تو خاموش زبان، ضبط کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ گریان افغان، اور کون بی بی ہے جو اس طرح سے جان کھوتی ہے، جس طرح لاش پہ اور بھائی کے بہن روتی ہے۔ محویت کا ہے یہ عالم کے نظر ہٹتی نہیں، چومتی ہے کبھی شان تو کبھی جھک کے جبین، اور کبھی تھراتا ہے لاشا، کبھی معطل کی زمین، اور خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں، اور لاش عباس پہ یہ دختر حیدر تو نہیں، دیکھیے یہ زینب مضطر تو نہیں، رو کے کہتی ہے اٹھو صاحب شمشیر اٹھو، رو کے کہتی ہے اٹھو صاحب شمشیر اٹھو، حیدر عصر اٹھو وقت کے شبیر اٹھو، آل تطہیر کی سوئی ہوئی تقدیر اٹھو، کاٹ دو عابدے دلگیر کی زنجیر اٹھو، آگ ہی آگ ہے اور بھڑکی ہوئی خیموں میں تمام
میرے عباس قیامت ہے بپا تیرے بعد، لٹ کے برباد ہوئی آل ابا تیرے بعد، مٹ گئی رسم وفا جان وفا تیرے بعد، خاک دنیا میں ہے جینے کا مزہ تیرے بعد، اور میرے بھائی یہ دعا مانگو کہ مر جائے بہن لے کے رانڈوں کو یتیموں کو کدھر جائے بہن، نہر پہ حضرت عباس کے لاش کے قریب بر محمد وعلیہ السلام. بہت مقبول مجلس ہے ماشاءاللہ، دعائیں مانگے سب اپنے حالات. اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأوتين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار. الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم
ذکر فضائلہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم برادر احمد عباس، ان کے فادر اور تمام ریلیٹیوز، آپ سب کے مشکور ہیں کہ آپ نے زحمت فرمائی اور قریب و دور سے تشریف لا کر اس گھر کو رونق و زینت بخشی، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ذکر کی سعادت عطا فرمائی۔ ہم سب کی دعا ہے کہ خداوند عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے، اور آپ کے ایمان و عرفان و ایقان میں ہر آن ترقی عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 1444 ہجری کے پہلے مہینے محرم کی آج یہ 8ویں تاریخ ہے، جو بہت ہی مخصوص ہے عزاداروں اور ماتمداروں کے درمیان میں، جو منسوب ہے تاجدار وفا قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے تذکرے سے۔ ظاہر ہے کہ زمانہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ قوم ہے جو مسلسل اس طرح سے عزاداری میں مصروف رہتی ہے کہ جن کو نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پانی کا خیال ہوتا ہے، نہ آرام کی فکر ہوتی ہے، بس خیال ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ جائیں جہاں حسین کی سبیل پہنچی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہے، جس کو دیکھ کے لوگ حیرت میں ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ معرفت کی کمی و زیادتی کی وجہ سے مختلف خیالات اور مختلف اوپینین سامنے آتے ہیں۔ اب ہمارے قوم کے اس طور طریقے کو اور انداز اعضا کو دیکھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غم اس قوم کی وجہ سے زندہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کمی، یہ معرفت کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے غم نہیں، بلکہ اس غم کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ حسینیت زندہ باد، نعرہ صلوات، اس قوم کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہماری نسلیں زندہ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب اسی لحاظ سے الحمدللہ چوطرف مجالس ہو رہے ہیں اور امام بارگاہ ان کی رونق بڑی ہے اور چوطرف مجالس ہوتے ہیں، لیکن پھر یہی کہ اب اس
گھر میں مجلس ہو رہی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب چاروں طرف مجالس ہو رہے ہیں امام بارگاہ مساجد میں تو یہ گھر میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک راز ہے جو کسی نے ہمارے شاعر نے کہے کہ نظم کیا کہ ہے میری بات اور فرشتوں کی بات اور، ہے میری بات اور فرشتوں کی بات اور، جس گھر میں وہ بغیر اجازت نہ چاہیں گے فرشتے، ہے میری بات اور فرشتوں کی بات اور، جس گھر میں وہ بغیر اجازت نہ جائیں گے، ہوگی بپا جو گھر میں میرے مجلس حسین، اس گھر کے رہنے والے میرے گھر میں ہوں، اس گھر کے رہنے والے میرے گھر میں۔ یہ اصل وجہ ہے کہ جب مجلس عزادار کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ انوار ہمارے تو کئی ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، اور بالخصوص انسیہ ہورا جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ کی سواری جی۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ہی سب لوگ جمع بھی ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میں تذکرہ ہو رہا ہے، ہر ایک کی خواہش رہتی ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں جو بھی کریں بس کوئی نہ کوئی لفظ اس شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو۔ حضور اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ محتاط ہو کے گفتگو کی جاتی ہے، اور اصل جو فکر کی جاتی ہے اور جس کو کرنا ہی چاہیے وہ یہ ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے اور اس میں یہ کہ اتنی عظیم قربانیاں جو امام حسین نے پیش کی، جس کو ہم اتنی صدیوں سے سن کے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل یعنی قربانیوں کو، مصیبتوں کو پیش کرنے کی وجہ اصل یعنی یہ ہوتی ہے سبب، اس کا سبب کہ ہم مصیبتوں کو سن کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بچانے کے لیے حسین ابن علی نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی۔ وہ بہت ضروری کہ وہ اصل ادھر توجہ جانی ضروری ہوتی ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ اصل جو امام حسین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اس کے لیے یہ ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے قربانیاں پیش کی جی۔ تب یہ اسلام کا جو لفظ ہے تو اس لحاظ سے کئی لحاظ سے اسلام آپ جانتے ہیں، اسلام کئی لحاظ سے ہے، یہ بھی اسلام ہے وہ بھی اسلام ہے جی۔ اس کہتے ہیں وہ اب اسلام ظاہر ہے کہ وہ کھانا ساز بھی ہوتا ہے، چھپر ساز بھی ہوتا ہے جی، وہ سب باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اب ہم بھی اسلام پر چل رہے ہیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم کون سے اسلام پر چلیں، کون سے اسلام پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو وہی کربلا کے معرکے کو اگر سمجھے کہ وہاں پر جو تھا امام حسین کی جو شہادت ہوئی، جن لوگوں کے ہاتھوں امام حسین ان کے عزیز و اقربا سب شہید کیے گئے ہیں، تو وہ جو جنگ تھی وہ کوئی غیر مسلموں سے تو نہیں تھی، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے نہیں، مسلمانوں سے جی۔ اور پھر مسلمان ایسے عام نہیں، حافظان قرآن جن میں حاجی ہیں، صحابی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایسے نمازی ہیں۔ عصر تنگ کے وقت فوج یزید میں شور بلند تھا کہ حسین کو جلدی قتل کرو کہ ہم کو نماز عصر پڑھنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم لوگ جو مس کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ گاروں نے یا ایسے لوگوں نے نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ تو اسلام ادھر بھی تھا، اسلام ادھر بھی تھا۔ توجہ چاہتا ہوں میں جلدی اپنے مطلب پہ آنا چاہتا ہوں، تو اسلام ادھر بھی تھا، اسلام ادھر بھی تھا۔ تو اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کیا دونوں اسلام صحیح تھے؟
اب حضرت جانتے ہیں کہ جب دو نظریوں میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دونوں غلط ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں صحیح ہیں۔ صحیح صرف ایک ہوتا ہے، حق پر صرف ایک ہوتا ہے۔ تو کس میں مجال ہے جو کہہ دے حسین ابن علی اور ان کے لشکر کا جو اسلام وہ غلط تھا؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو دوسرا اسلام تھا وہ غلط تھا۔ ایک طرف ریئل اسلام تھا، ایک طرف فیک اسلام تھا۔ لیکن یہ کہ یہ کس بنیاد پر، بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن رک کے سمجھنا ضروری ہے۔ فرش اعضاء کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں سے صرف سنا نہیں جاتا ہے کہ سمجھا جاتا ہے، اسے سنایا نہیں جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اپنے جو عقائد ہیں ان کا تحفظ کیا جاتا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے اس کو اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ وہ اصل تو کے لیے سمجھنا ہے تو بہت ہی، آپ حضرت بزرگ تو جانتے ہیں، اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ ادھر بھی اسلام تھا ادھر بھی اسلام تھا، تو پھر فرق نہیں تھا، فرق تھا، لیکن کائے کا فرق تھا۔ میں نے کہا نمازیں ادھر بھی، نمازیں ادھر بھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی، حاجی ادھر بھی، حاجی ادھر بھی، سب چیزیں ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی۔ وہ فرق تھا تو کیا تھا؟ اگر آپ پورے معرکے کو دیکھیں کہ کیا ہوا، کہاں سے شروع کیا، اور لمحے آخر میں امام حسین نے آگے جو سوال کیا کہ تم لوگ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا؟ کہ میں نے شریعت میں تبدیلی ہوا کہ کیا میں کسی مال کا کیا جو قتل کر رہے ہیں؟ تو ایک ہی آواز، بغضاً لأبیک۔ جملہ سب نے کہا کہ ہم آپ کے بابا کی دشمنی میں، علی دشمنی میں۔ تو اب کہنا چاہیے کہ ادھر بھی اسلام ادھر بھی اسلام تھا۔ فرق تھا تو یہ تھا کہ ادھر حب علی تھا ادھر بغض علی تھا۔ یہ سمجھانا ضروری ہے۔ ادھر حب علی تھا حسین کے ذریعے، ادھر بغض علی تھا۔ یہ اصل فرق اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جی آج بھی پوری دنیا میں اسلام ہے، لیکن کس فرق کون سا ہے یہ اگر سمجھے عزیزان مطلب، چونکہ یہاں پر محقق حضرات بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ مختصر ہے لیکن کوانٹٹی نہیں کوالٹی ہے یہاں پر۔ تو میں دیکھ رہا ہوں، خدا سلامت رکھے ڈاکٹر مدد علی صاحب کو بھی، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ بہت ہی اچھا جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ایک جو انہوں نے بنایا ہے گروپ فاطمہ یونس، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بات ہو تو ممکن ہے آگے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور مجلس حسین اس بنیاد پر ہے کہ صرف اسلام کے تذکرے کے لیے نہیں، اس اسلام کے تذکرے کے لیے جس کے کربلا میں حسین نے بچایا۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے ہمارے ممبروں سے، ہمارے مجالس میں، چاہے وہ تحت الرس میں، مسئلہ کا رسم میں ہو یا پھر نثر میں ہو یا تقریر میں ہو، اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ حب علی، حب علی، علی علی اس لیے ضروری ہے، اسی کو تو حسین نے بچایا ہے، اسی کی تو مخالفت وہاں سے ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس یہ اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوا؟ بہت سے لوگ نہ وہی مسلم برادر اور یہ وہ کہہ کے اس کو مس کر دیتے ہیں کہ وہ حب علی ہے تب ہے۔ اور اذان محترم اب میں عرض کروں آپ کے خدمت میں ایک اور ایک جملہ کہ دیکھیے یہ سب چیزیں ہیں، جیسے مجلس ہو رہی ہے ماشاءاللہ، آپ ہزار دور دور سے آئے ہیں، آپ بھی ہیں، مولا سلامت رکھے، ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، یہ سب جو آئے ہیں بانی مجلس، خدا سلامت رکھے، ان کے والد بزرگوار، ان کے تاہر، سب لوگ ہیں، سب کو ظاہر ہے میں کیا، میری اہمیت کیا، آپ تو وہ جسے فاطمہ تو ہیں۔ تو اب اس میں مگر یہی ہے کہ جو ہے ہم اصل کس چیز پر نظر رکھیں مجلس میں آنے کے بعد، جب مجلس کرنے سے، بانی مجلس ہیں، شریک مجلس ہیں، ذاکر مجلس ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کا اصل مقصد یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری مجلس ایسی ہو، اس میں تذکرہ ایسا ہو کہ حسین خوش ہو جائے۔ اصل یہ ہونا چاہیے، ایسی چیز کو حسین خوش ہو جائے۔ تو آج بھی ہم حسین کو خوش کرتے ہیں، لیکن کس چیز سے حسین خوش ہوتے ہیں یہ معلوم کرنا چاہیے۔
کون سی چیز تھی جو حسین کو سب سے زیادہ پسند؟ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے چھوٹے امام محمد زین العابدین علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ جو خلیفہ دوم ہے سنیوں کے، تو ان میں ان کے جو ہے ان کے صاحبزادے نے عبداللہ نے چوتھے امام سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے والد کے 3 بیٹے ہوئے اور انہوں نے تینوں کا نام علی رکھا. چوتھے امام کا بھی نام علی ابن الحسین، اصل تو نام علی ہے. شہزادے علی اکبر کا بھی نام علی ہے، شہزادے علی اصغر کا نام علی ہے، تو تینوں کا نام علی رکھا ہے. تو اس نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے بابا نے تینوں بھائیوں کا نام تمہارے علی رکھا، اور کہا کیا ان کے پاس کوئی اور نام نہیں تھا؟ تو اب جواب امام زین العابدین جانتے تھے، لیکن آپ نے خاص طور سے آ کے امام حسین سے پوچھا. چاہتے تھے کہ تصدیق ہو جائے، ورنہ لوگ کہہ دیتے تھے بھائی ان کا مقصد اصل تھا، انہوں نے کچھ بیان کر دیا ہے. امام تو جانتے تھے کہ بات کہاں تک پہنچنے والی ہے. تو آپ نے امام حسین سے کہا بابا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو جو چاہتا ہوں یہ بھی دیکھیں مقصد مجلس میں بیان کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ کہا بابا یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہم تینوں بھائیوں کا نام علی رکھا. تو امام حسین نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، تو جو چاہتا ہوں میں نے تینوں کا نام علی رکھا. اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دیتا تو میں 10 کا نام علی رکھتا. اس سے کیا ہے، کس کا کلام ہے؟ حسین، جو کائنات میں کہتے ہیں یا ایک خدا ہے یا ایک حسین ہے، ان کا. تو دیکھیے آپ، میں نے فرمایا تو آپ حسین کو کتنے پسند ہیں علی. اور اب عزیزان محترم ایک بات نفسیاتی کہوں یا تصوراتی کے لیے یہاں سے بات ہے کہ مجلس حسین، میں نے کہا یہ بھی اصل میں عزا خانہ ہوتا ہے، چاہے کوئی ہو، یہ بھی حسین کا گھر ہوتا ہے. تو اب وہاں پر یہ ہے کہ حسین کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، بڑے بیٹے کا نام علی، منجلے بیٹے کا نام علی، چھوٹے بیٹے کا نام علی. اب تصور کیجئے جب بڑے بیٹے کو پکارنا چاہتے ہیں کہتے ہیں علی، جب منجلے بیٹے کو پکارنا چاہتے ہیں کہتے ہیں علی، جب چھوٹے بیٹے کو پکارنا چاہتے ہیں کہتے ہیں علی. یعنی ایسے لگتا ہے کہ حسین کے گھر میں ادھر سے علی کی آواز آ رہی تھی، ادھر سے علی کی آواز آ رہی تھی، ادھر سے علی کی آواز آ رہی تھی. تو میں کہتا ہوں عزا خانہ بھی حسین کا گھر ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہونا ہے، ادھر سے علی کی آواز ہے، ادھر سے علی کی آواز ہے. یہ ہونا ہے کیونکہ میں نے کہا اصل حسین، تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی خوش ہو یا نہ، حسین بہت خوش ہوں گے. اور ہمارا یہ نہ کہ وہ لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ جو میں نے کہا نا ابھی ہر ایک میں ہے معرفت کی کمی کی وجہ سے اس کو جو سمجھ جائیں تو علی 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 کرتے رہیں گے. اگر اس سے اختلاف ہے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو نام حسین لینے کا حق نہیں ہے. حسین کو جو چیز پسند ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہماری مجلس میں تو بس فضائل علی رہ گئے. یہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کیا ہے کہ ہمارے پاس تو بس فضائل رہ گئے. کہتے ہیں کہ وہ دوسری چیزیں ہونی چاہیے، مسائل اور وہ جو کیا کہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ یہ حالت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب فضائل کیا ہے، مسائل بیان کریے. جی تو رونے کے اوپر یہ کیا ہے، ذہن مصیبتوں پر ہونا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیے. بہت سارے لوگ شب عاشور رات بھر دعائیں کو میل لے کے پڑ جاتے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں اپنے گناہوں کے. حسین کی وجہ گناہوں پر، حسین کا ماتم کرنے کی وجہ اپنی قسمت کا ماتم کرنے لگتا ہے. یہ نہیں ہمارے معاشیات یہ ہو گئے فلاں کیا ہو گیا، اور ہمارا تو یہ جو ہے چل رہا ہے، میں تو یہیں پر رہتا ہوں اور آنکھیں کھول کے جی رہا ہوں. تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم کو
ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی فضائل علی، آپ لوگ کہتے ہیں مجلسوں میں صرف فضائل رہ گئے، یعنی یہ ایسا ہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، کوئی کہے کہ ارے یہ مسجدوں میں تو صرف نمازیں رہ گئی، تو مسجد میں نماز نہیں تو کیا بھجن ہوگا؟ جسے حسین میں علی کے فضائل نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں، جاگ کے تھوڑا سا سن لیجیے. فرمایا بحضور اس تمہید کے بعد بس میں اتنا کروں کہ اب دیکھیے آپ جب عباس کا تذکرہ تو وہ بھی اسی ہر ایک کا تذکرہ علی کی نسبت کے لحاظ سے ہونا چاہیے. یہ اثر ہے کہ عباس کا تذکرہ کئی رخ سے بہترین اشعار پڑھے تھے بزرگ بھی اب بھی سب ماشاءاللہ سب کو مولا سلامت رکھے اور قبول کرے. تو اس میں مجھے بھی یاد آ رہا ہے ایک خطا اچھا سا ہے کہ معرفت کا ہے کہ ہاشمی ماہتاب ہے عباس، ہاشمی ماہتاب ہے عباس، ایک وفا کی کتاب ہے عباس. ہاشمی ماہتاب ہے عباس، ایک وفا کی کتاب ہے عباس، اور جس علی کا کوئی جواب نہیں اس علی کا جواب ہے. جس علی کا کوئی جواب اس علی کا جواب ہے. یہ صرف شعر نہیں، شاعری کا معنی ہے، حقیقت ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عباس کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کو سمجھو. جب سمجھ میں آئے گا کہ ان کا جواب بس اب وہ اس لحاظ سے مولا کا تذکرہ پھر یوں ضروری ہے ان کو سمجھنا. نعرہ سلوات. اور اب مولا کائنات کے سمجھنے کی بات جب آتی ہے اور سمجھانے کی بات جب آتی ہے ان کے معرفت و تعارف، وہ سمجھنا سمجھانا بھی آپ ایسا جانتے ہیں. بہت سارے لوگ نا سمجھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اب آج کل تو کیا ہو گیا، بالخصوص انگریزی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنا سمجھتے ہیں، بس چند الفاظ کو بلا کے بیان کر دینا اور ہسٹری اور یہ وہ کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، کب شادی، کتنے بچے تھے، وہ کیا، اس کے بعد یہ معرفت ہو رہی جی. تو وہاں پر جو ہے یہ سمجھنا چاہیے معرفت کا مسئلہ ہے، جاننا نہیں ہے. اور یاد رکھیے ابھی فرق یہ ہے معرفت میں اور یہ غیر معرفت میں کہ وہ جو ہے سب چیزوں کو جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے. ہمارا فرق ہے جاننے میں اور پہچاننے میں. جاننے میں اور پہچاننے میں ہم بھی صرف جاننے کی چیزیں لے کے بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ جاننے کے بجا کے اس کے ہاتھ پیش کریں اتنی ان کی بیویاں تھی، اتنے بچے تھے، یہ تھے وہ تھے. باقاعدہ جو ہے بس یہی سی چیزیں رٹ کے آگے شروع ہو جا رہے ہیں. بعضی تو لکھ کے لا کے پڑھیں، بعضی لوگ دیکھ کے آئی پیڈ دیکھ کے کھول کے بیٹھ جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہو گیا. نتیجے میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے. آپ یہ معرفت ہے. ایک بس جملہ اس کے یاد رکھیے، فرق یہ ہے جاننے اور پہچاننے میں کہ جاننے کا تعلق شے سے ہوتا ہے، پہچاننے کا تعلق حقیقت شے سے ہوتا ہے. وہ یہ اصل ہے. اب حقیقت شے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کیا تھا، ان کی حقیقت کیا تھی، ان کا اصل مقصد کیا تھا اور کیا تھا، یہ سب ہے. اور حقیقت بعضی لوگ تو ستم یہ کرتے ہیں، حقیقت بول کے جو بیان کرتے ہیں یہ چیزوں کو بس کہتے ہیں اتنا ایسا پیش کرتے ہیں اسے لگتا ہے بس عام آدمی تھے، ٹیچر تھے، ذرا سا کچھ جو ہے ولن تھے. بنی امیہ کی یہ پالیسی تھی، وہ چاہتے تھے بس گھٹا دو ان کو، بس ایسا پیش کر عام آدمی ہیں لہٰذا جیسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کریں. جی وہ گھٹان تھا. ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں ایسی چیزوں کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پر یہ ہے کہ ان کی معرفت ہونا چاہیے. اب جب ان کو حقیقت کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے اور پہچاننا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب جیسے کوئی آگے بڑھتا ہے بھائی واقعی معرفت حاصل کرنا چاہیے ہم کو حضرت علی کو، تو وہاں پر ایک پرابلم آتا ہے کہ نبی نے خدغن آیت کر دیا تھا. یہ
کہے کہ یا علی، یعنی پہچانوائے گا وہ جو خود جانتا ہوگا. اور علی کا جاننا، آپ یقین مانیے وہاں پر خود نبی نے کہا یا علی، حدیث مسلسل، اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے تمہارے اور میرے، مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے اللہ کے اور تمہارے، اور تمہیں بھی کوئی نہیں پہچانتا. ما عرفک الا اللہ وانا، اس کو مس کر دیتے ہیں لوگ. علی تم کو بھی پہچاننا، میں نے کہا نا، پہچاننا اور ہے جاننا اور ہے. میں کیسے بیان کروں گی، فرق بہت ہے. میں اس کو بٹھا لیجیے ذہن میں جی، اس کو بٹھا لیجیے کہ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. یہاں پہ نبی کی حدیث ہے، سوائے خدا کی اور نبی کے کوئی نہیں پہچان سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پہچانتے ہیں حضرت علی کو جی. تو یہ کہ اب اس کو میں نے کہا قرآن یہ ہے اور حدیث وہ ہے. ہمارے یہاں کے ایک شاعر محمد علی وفا نے بھی کہا کہ جن کا خاک کربلا سے رابطہ کوئی نہیں، جن کا خاک کربلا سے رابطہ کوئی نہیں، ان کے درد دل کی دنیا میں دوا کوئی نہیں. ان کے درد دل کی دنیا میں دوا کوئی شعر تو مصر ملازہ فرمائے کہ ان کے درد دل کی دنیا میں دوا کوئی نہیں. یا علی تجھ کو سوائے مصطفیٰ و کبریا جانتے سب ہیں مگر پہچانتا کوئی نہیں. صلوات اللہ محمد و آل محمد. من کنتو مولا، من کنتو مولا، حسنین کا بابا، شبیر کا بابا، عباس کا بابا، سارے بولے ہو، مومن کا مولا، مومن کا مولا، یوسف بھی بولے، یونس بھی بولے، عیسیٰ بھی بولے، موسیٰ بھی بولے. نعرہ حیدری. بس یہاں پر جب یہ مسئلہ آتا ہے تو خود عقلیت کہتی ہے کہ جب ہم تو خود پہچان نہیں سکتے. ابھی جتنی بھی چیزیں نا، اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اتنی کتابیں لکھی گئی، امیر المومنین پہ اتنا ذکر کیا گیا، اتنی چیزیں بیان کی گئی، لیکن اگر آپ غور کریں تو سب چیزوں کو اگر جمع کر لیں تو اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے کہ کسی نے سمندر سے خطرے کو نکال کے پیش کیا. ابھی وہ سہارا وہ تو کیونکہ سمجھے ہی نہیں کیا پہچانے گے. پہچان بھائی وہ جو خود کچھ ہو. یہ جو ہے منطق کا اصول ہے کہ معرف کو معرف سے اعلیٰ ہونا چاہیے. خدا پہچانا سکتا ہے، نبی پہچانا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر علی کو پہچانوانا ہے تو سہارا لو یا اللہ کے کلام کا یا رسول اللہ کے کلام کا. تب معلوم ہوگا. قرآن سے پوچھا گیا کہ علی کون ہے، بہت زیادہ آیتیں وہی. ایک آیت بھی جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ رحمان کی جو 55واں سورہ ہے اس کی 27ویں آیت ہے، اور یہ اصل میں جڑی ہوئی ہے وہ ایک آیت سے، اس سے پہلے کی جو اکثر پڑھی جاتی ہے یہ آیت. اکثر جب لوگ گزر جاتے ہیں تو کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے اور وہ سوائے بقا ہے تو اللہ کے وجہ کو ہے، چہرے کو. تو اب وہ وہی پہلی آیت میرا موت کا تذکرہ ہے. میں نے وہ اس لیے اس کو چھوڑ کے پڑھ دیا اس لیے کہ بعضی لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھیے صاحب موت کا ذکر مت کیجیے، بچے ڈرتے ہیں. اب کیا ہے، ذرا ڈرے نہ ڈرے، میرا مجھے تو بات کو پیش کرنا ہے. فنا کے گھاٹ میں ہر چیز اتاری جائے گی سوائے وجہ خدا کی. آپ دیکھیے، میں نے کہا اسلام حقیقی اللہ کو صرف اللہ 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 کہنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. وہی اس کو پہچاننا ہے، اس کے صفات کے ساتھ پہچاننا ہے جی. وہاں پہ جو ہے صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ
یہ تو بنیادی طور پر ہے. آپ جانتے ہیں کہ دونوں 8 ہیں. قدیم و قادر، عالم ہے، مدرک، متکلم، مرید اور صادق. خود صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ مرکب نہیں، جسم نہیں، مکان نہیں، حلول نہیں، محل حوادث نہیں، مری نہیں، شریک نہیں، صفات زائد پر ذات نہیں. تو جسم نہیں ہے وہ. اب جسم نہیں ہے، اس کے بعد قرآن لے کے بیٹھ گئے بالخصوص وہ جو انہوں نے کہا قرآن کافی ہے. اور وہاں پر اب یہ لفظ آیا ہے سب فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ کے چہرے کے. وجہ چہرے کو کہتے ہیں. تو یہاں کیا معنی لیں گے؟ یعنی ایسے مطلب کہ اللہ ہے، اس کا پورا جسم ہے، ہاتھ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سب فنا ہو جائیں گے سوائے چہرے کے. اس لیے کسی نے انہوں نے کہا کہ جہنم کے اوپر اللہ بیٹھ جائے گا اور جہنم حلم مزید کہہ دی جائے گی، اور دے دے اور دے دے، پورے گناہگار ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ اپنی ٹانگ کاٹ کے ڈال دے گا. یعنی کیا پالیسی ہے دیکھیے کہ تو ہم کو ڈراتا ہے، تجھے ہی ہم جہنم میں بھی جا رہے ہیں. یہ وہ یزیدی اسلام، میں نے کہا صرف اسلام کے نہیں ہے، اس اسلام کو سمجھنا ہے جس کو حسین نے کربلا میں بچایا. اور اس وقت سمجھ میں آئے گا جب علی کے در پر پہنچے گا زمانہ. علی تک پہنچنے کے بعد جب خدا سمجھ میں آتا ہے. یاد رکھیے آپ، علی یا دوسرے ائمہ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جن تک پہنچنے کے بعد خداوند عالم کے صفات پر یقین حاصل ہو جائے. صرف کہہ دینا اور ہے، مانتے ہیں اس لیے وہ مانتے اور ہیں، وہ ہوتا کچھ اور ہے. لوگوں نے کہا کہ اللہ اچھا تو اللہ کے بندے بنانا چاہیے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اور جب تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کسی اور کے بندے بنے بیٹھے ہیں. خیر ہے، اللہ کے بندے ہیں، معاشرے کے ہیں، آرگنائزیشن کے ہیں، ان کے ہیں، ان کے ہیں. ایک مقام پر میں نے پڑھا تھا تو صاحب نے آہستہ سے کہا، مراد علی صاحب، خیر میں نہیں کہوں گا یہاں پہ بعض لوگوں کے لیے آفینسو ہو جائے گا، مگر عرض کر رہا ہوں تو حقیقتی لحاظ سے ہے، اسے مانا جا رہا ہے، یقین نہیں ہے. یقین کب آتا ہے؟ تو امام وہ ہوتا ہے جس تک پہنچنے کے بعد خدا کے صفات پر یقین حاصل ہوتا ہے. جی تو اب یہ لفظ ہے قرآن میں. وجہ ایسے بہت سے الفاظ ہیں، کہ ید بھی ہے، عین بھی ہے. تو وہ تو پھر یا تو یہ مان لیجیے اس خدا سے تو خدا چلا گیا. ایسے الفاظ قرآن میں رکھے گئے ہیں آمدن. کیوں؟ تاکہ لوگ راسخون فی العلم کے محتاج ہو جائیں. یہ سمجھ ہی نہیں سکتے ورنہ. جی بتائیے اب وہ پوچھیے جا کے ڈکشنری سے. بہت سارے لوگ قرآن جو میں سمجھ کر ڈکشنری لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈکشنری سے سمجھیں آپ کس سے پوچھیں؟ بس یہ بھی اہم مسئلہ ہے. کس سے پوچھے جب ایسی بات ہے قرآن میں ایسا لفظ مل جائے جس کے کئی معنی ہیں. اب صحیح معنی معلوم کرنے کیا کریں؟ کس سے پوچھیں؟ بہت یہی وہ سوال ہے کہ جہاں پر کئی فرقے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ کبھی ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، اس سے پوچھو. مجھے اس بحث میں جا کے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے. میں ہمارا مختار پیش کروں جو مذہب حق کا ہے. ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ جی تو قرآن نے تو کہہ دیا تھا. کچھ قرآن میں ایسے الفاظ ہیں، لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ان کے یعنی صرف اللہ رکتا نہیں ہے کہہ کہ صرف میں جانتا ہوں. الراسخون فی العلم، راسخون فی العلم کسی عالم کو نہیں کہتے ہیں. یاد ہے کہ راسخون فی العلم عالم کو نہیں کہتے ہیں. راسخون فی العلم کے معنی وہ جو علم میں اترا ہوا. فرما رہے ہیں تو وہ کون ہے؟ تو محمد والے محمد ہیں. اس کے اشارہ یہ بتائیں گے. رسول اللہ کے بارے میں تو جانتے ہو. پھر آل محمد، ان کے بعد پھر ان سے پوچھو اور ان سے پوچھو. اور لوگ تو پوچھتے ہیں، ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ آئیے چند اور مصرے میرے ذہن میں آ گئے. سہیل افندی مروال علامہ نجم افندی مر ان کے والد، اور جو ان کے صاحب نجم افندی جو تھے انقلابی شاعر، ان کے صاحب نجم اور سہیل افندی، وہ بہت زبردست. تو ان کا ایک قصیدہ ہے نور سحر کہہ کے، یعنی امام حسین کے اوپر قصیدہ ہے. تو اس میں ہے کہ کچھ اشعار اچھے آپ سن لیجئے کہ احمد شبیر ہے نور سحر کی بات ہے.
احمد شبیر ہے، نور سحر کی بات ہے، اب بھی ہے دین خدا، کیا کوئی ڈر کی بات ہے؟ احمد شبیر ہے، نور سحر کی بات ہے، اب بھی ہے دین خدا، کیا کوئی ڈر کی بات ہے؟ اور یہ بھی ہے اچھا سا، انہوں نے کہا نا وہی انقلابی اور بہت ہی اچھے کرٹیسائز، تو اب بھی ہے دین خدا، کیا کوئی ڈر کی بات ہے؟ کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت ہے حرام؟ کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت ہے حرام؟ دوست، یہ اشک عزا سے بیشتر کی بات ہے۔ کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت ہے حرام؟ دوست، یہ اشک عزا سے بیشتر کی بات ہے۔ پوچھ لو فطر اس نے کیا پایا در شبیر سے، میں نہ بے پر کی اڑاؤں گا، یہ پر کی بات ہے۔ اسی میں ان کا وہ تاریخی شعر ہے کہ دین جاگا قوم چونکی جی اٹھی انسانیت، دین جاگا قوم چونکی جی اٹھی انسانیت، ارے ذکر صدیوں کا نہیں، یہ دوپہر کی بات ہے۔ ذکر صدیوں کا نہیں، یہ دوپہر کی بات۔ اس کے بعد یہ شعر، اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، ذکر صدیوں کا نہیں، دوپہر کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں رمز قرآن ایسے ویسوں سے کوئی پوچھا کرے، رمز قرآن، میں اپنے مذہب کا پیش کر رہا ہوں آپ کے پاس، مختار ہمارا کیا، ہم کیوں کس سے تفسیر دیتے ہیں؟ رمز قرآن ایسے ویسوں سے کوئی پوچھا کریں، ارے ہم تو ان سے پوچھتے ہیں جن کے گھر کی بات ہے۔ سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ راسخون فی العلم کی ایک فرد آپ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو سائل نے پوچھا کہ مولا یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ کے چہرے کے، تو وجہ خدا سے مراد کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں، آپ نے پہلے پوچھا کہ بتا چہرہ ہوتا کیا ہے جسم میں، انسانی میں چہرہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سب کے چہروں کو چھپا دیا جائے، مثلا ایک سائز کے، ایک خط کے، ایک ڈیل ڈال کے ہیں کھڑا کر دیا جائے چہروں کو چھپا کے، اور کہ پہچانو تو کوئی نہیں پہچان سکے گا، لیکن ہاں جسم کو چھپا دے، صرف چہروں کو نمایاں سب پہچانے گا، یہ ہے، یہ ہے۔ یعنی چہرہ کیا ہوتا ہے؟ پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چہرہ پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے سوائے وجہ خدا کے، خدا کہ سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ نہیں جو میری پہچان کا ذریعہ ہے۔ وہ فنا نہیں ہو، یہ تھا اصل۔ اب دیکھیے، آپ سمجھ میں ہے وجہ خدا، یہ نہیں ہونے والے۔ یوں اللہ نے کہا، اس لیے میں نے آپ کے پاس پیش کیا، وہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ اور پتہ جانتے ہیں اللہ نے ان کو خلق کیا تھا اسی لیے کہ وہ پہچانا جائے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، لیکن اور حدیث قدسی اللہ کہتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچان گیا تو میں نے ان کو خلق کیا۔ تو یہ اللہ کو پہچانوانے کا ذریعہ، ان پر نظر پڑے تو ان کا خالق سمجھ لیا جائے۔ یعنی اللہ نے اس لیے بنایا کہ ان کو دیکھ کے ان کا خالق سمجھ میں آئے، یہ اصل مقصد ہے۔ اس مقصد سے اللہ نے بنایا، ہم نے اللہ نے بنایا ہے۔ اب سمجھیے آپ نے کوئی چیز بنائی، فار ایگزامپل یہ لاؤڈ اسپیکر ہے آپ نے بنایا، لیکن اس کا مقصد تھا کہ اس سے آواز بلند ہو کے دوسروں تک جائے۔ فرض کیجئے کہ اس میں اگر بنانے والے نے کہا میں نہیں بنایا اور اس میں وہ بات نہ پائی جائے تو یہ نقص کس کی طرف راجع ہوگا؟ بنانے والے کی طرف۔ تو وہاں پر ان کو دیکھے تو ان کا خالق سمجھ میں آ جائے تو ان کا علم کیسا ہونا چاہیے، ان کی قدرت کیسی ہونی چاہیے، ان کا اختیار کیسا ہونا چاہیے۔ تو یعنی اللہ کا علم اگر بے نقص ہے تو ان کا بھی بے نقص ہونا چاہیے۔
اللہ اگر ہر چیز پر قادر ہے تو ان کو بھی ہونا چاہیے. اگر کمی رہ جائے توجہ چاہتا ہوں تو وہ کمی ان تک نہیں رکے گی، وہ خدا کی ذات تک راجع ہو جائے کہ اس نے مقصد کے تحت بنایا نہیں. اور ہمارا اسی لیے سارے اپنے صفات دیے ہیں، سارے صفات ان میں رکھے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہے. ان کی صفت کو دیکھنے کا اب پڑھے لکھے لوگ ہی اسی بات کو سمجھ سکتے ہیں، جاہلوں کو چھوڑیے. بولی سینا آپ کو معلوم ہے فلسفی تھا. وہ فلسفی جو ہوتے ہیں وہ دین کے ذریعے دنیا یہ چیزوں کو نہیں سمجھتے. وہ دنیا کو دیکھ کے، نظام کو دیکھ کے، اس کی پہنائی کو دیکھ کے اصول بناتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں. تو اس نے فلسفی کی حیثیت سے پورے عالم کو دیکھا، اس کی پہنائی کو دیکھا، اتنا عالم اور ایسا اور ان میں یہ چیزیں. تو اس نے کہا یہ تو خود سے تو نہیں بن سکتا، وہ خود سے نہیں چل سکتا. اور اس کے بعد اس نے اپنے ذہن میں صفات سوچے کہ ایسی بڑی کائنات کا بنانے والے کا علم کیسا ہونا چاہیے، اس کی قدرت کیسی ہونی چاہیے، اس کا اختیار. انہیں اس نے اپنے ذہن میں لایا کہ ایسے 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 صفات ہونا چاہیے رب کے لیے، ربوبیت کے لیے. اس کے بعد اس کا جملہ یاد رکھ لیجیے، مولائیوں کا مجمع ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے سارے صفات، یعنی میں نے جو ہے کائنات کو دیکھ کے اب صفات اپنے ذہن میں لائے کہ اس کے رب کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیسے. اس کے بعد اس کا جملہ کہتا ہے کہ میں نے علی میں سارے ربوبیت کے صفات پائے. میں نے علی میں سارے ربوبیت کے صفات پائے، لیکن میں نے اللہ کو اس لیے مانا کہ ایسے علی نے اس کا سجدہ کیا. ایسے علیم نے اس کا سجدہ کیا. یہ اصل ہے. آپ سمجھے کہ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ بولے کائنات کا بنانے والا، زمین کا بنانے والا، کہکشاں کا بنانے والا، لوگ یہ سمجھ کے پیش کر کے لا کے اللہ کی یہ مکمل تعریف نہیں. اصل تعریف اللہ کی ہے کہ وہ علی کا بنانے والا ہے. یہ اصل ہے. جی آپ یہ ہے. اور یہی حسینیوں کو سمجھنا چاہیے، علی والوں کو اس کو پھیلانا چاہیے، ورنہ وہ شرک ہے، وہ فلاں ہے، وہ ہے. یہ اصل ہے. ادھر سے آگے جیسے اب دیکھیے نصیری کا جب ذکر آتا ہے کہ آپ شرک ہو رہا منع کیجیے اور ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں. مثال کے ہم نصیری نہیں ہیں ہم، لیکن جو اس میں جو بات ہے وہ سر اس کو پیش کرنا. فرق ہوا ہے. فرق ہے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مثل ہے. اس نے کہا کوئی اس کا مثل نہیں ہے. بے شک اس نے کہا اللہ ایسا کا مثل ہی شیء، لیکن مثل اور ہے، مثل اور ہے. اس نے خود کہا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. اللہ کے لیے کچھ امثال ہیں، مثل ہے. مثل ہو سکتا ہے، مثل نہیں. فرق یہ ہے کہ مثل اس کو کہتے ہیں جو دو چیزیں ہوں، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو. فرض کیجئے دو پین ہیں، ایک ہی کمپنی سے بنے ہیں، ایک ہی ساخت کے ہیں، ایک ہی مٹیریل ہے، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی سائز ہے. اب ایک دوسرے کا مثل ہے، لیکن ایک چیز کا بھی اگر فرق ہو جائے تو مثل ہے، مثل نہیں ہے. اب یہاں پر یہی ہے، ہم یہ سارے صفات پیش کر کے یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہو گئے. اسی کو کسی نے کہا، میں ختم کرتے ہوئے یہ بات پیش کروں، کسی نے کہا ذات حیدر ہے، دارائے ہر خشک و تر. توجہ، ذات حیدر ہے، دارائے ہر خشک و تر. کھائی اجرت میں دھوکہ نصیری نظر. کھائی اجرت میں دھوکہ نصیری نظر. ارے جو خدا ہے وہی ہے علی بھی، مگر ایک سجدہ ہے بس درمیاں دوست. ایک فرق آ گیا تو میں نے کہا کافی ہے. اور یہ مثل نہیں مگر یوں پیش کرنا چاہیے. ایک سجدہ ہے بس درمیان دوست. بقیہ ہر چیز ظاہر ہے وہ صفات اور اللہ نے عطا کیے ہیں. ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے میں نے کہا یہ سارے صفات اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ان پر نظر پڑے تو وہ پہچان پائے جائے. بہت اس لیے اب جیسا خدا کے صفات ہیں تو خدا جو ہے سب، میں نے کہا صرف کہہ دینا اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. لوگ کہتے ہیں ہر چیز پر nothing is impossible for اللہ. صرف کہہ دینا اور رک کے اچھا اللہ ہر چیز کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو کیا اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ سوال ہے. تو بولے کہ دوسرا اللہ اگر بنا دے تو خود اللہ نہ رہے تو اللہ ہوتے وہ تو ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو رک کے ایکسیپشنز پیش کرنا پڑے گا. اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا کہ والے وہ اس کی
اس کی اپنے کمال کی وجہ سے. آپ بھی بہت سی چیزیں نہیں کرتے اس لیے کہ آپ کی شان کے خلاف میں. مگر یہ حقیقت ہے اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا. جو چاہتا ہوں مگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ذات ایسی ہو کہ اس کو دیکھنے کے بعد وہ پہچانوایا جائے. تو اس نے کیا دوسرا اللہ نہیں بنایا, اپنا مظہر بنایا. اسی کو مظہر کہتے ہیں. یہ بھی ٹاپک ہونا چاہیے, اس پر بھی تو انشاءاللہ 19 کو جو بھائی صاحب کے پاس ہے وہاں مظہر. تو اب آپ دیکھیں مظہر بنایا اس نے, یعنی ان کے صفات کو دیکھنے کے بعد اللہ کے تمام صفات سمجھ میں آ جائیں, اس کو مظہر کہتے ہیں. تو اللہ میں نے کہا قادر ہے اور اس نے اپنے سارے صفات ان کو دیے تاکہ ان کے صفات پر نظر پڑے تو اللہ سمجھ میں آئے. اور ہمارے یہاں تو سارے صفات دیے, یہ کہہ دینا صرف کافی نہیں, اسے سمجھنا ہے سارے صفات. اللہ خلق بھی کرتا ہے تو خلق کرنے کی ان کو صفت دیا ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے کہ خالق مت کہیے اور رحمان مت کہیے, رب مت کریے فلان, یہ سب باتیں نا بغیر سمجھے سوچے. تو ہر چیز تو اللہ جیسے ہر چیز بنا سکتا ہے لیکن دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا. دوسرا اللہ نے بنایا, اپنا مظہر بنایا. اسی طرح سے علی کے پاس بھی سارے صفات ہیں, وہ بھی جو چاہے بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی یہ کہ یہ دوسرا علی نہیں بنا سکتے, اپنا مظہر بناتے ہیں. بس میں آ گیا اپنی ممدوح کی طرف, توجہ چاہتا ہوں. جیسے اللہ نے اپنا مظہر بنایا, علی نے بھی اپنا مظہر بنایا. اللہ کے مظہر کو علی کہتے ہیں, علی کے مظہر کو عباس کہتے ہیں. اللہ کے مظہر کو علی, ان کے مظہر ہونے کی وجہ سے اللہ کے سارے صفات علی میں آ گئے, اور علی کے مظہر ہونے کی وجہ سے سارے صفات علی کے عباس میں آ گئے. اب علم بھی ویسا ہے, حکمت بھی ویسی ہے, شجاعت بھی ویسی ہے. اسی لیے کہا کہ جس علی کا کوئی جواب نہیں, اس علی کا جواب ہر چیز بنا دیں. آپ نے خود کہا, خود بات میں ہے کہ رحم مادر میں نقوش کا بنانے والا میں. امیر المومنین نے کہا ہر نقش کو علی نے بنایا. آپ شکریہ ادا کیجئے, آپ کا ہمارا نقش بھی علی نے بنایا. اگر شرک ہو گیا وہ بغیر سوچے سمجھے نا, شرک باللہ اور یہ وغیرہ سمجھیے. تو آپ نے خود کہا ہے رحم مادر میں نقوش کا بنانے والا میں ہوں. اور میں سوچتا ہوں کہ جب ہر ایک کا نقش علی بناتے ہیں تو اس نقش کو علی نے کتنا حسین بنایا ہوگا جس سے خود ان کی تمنا وابستہ ہے. اب آپ سمجھے کیوں عباس قمر بنی ہاشم, یعنی بنی ہاشم کا قمر ہے. ایک آدمی ہے جو ڈاکٹر ہے, کئی ڈاکٹروں کے درمیان میں کوئی ماہر ڈاکٹر ہو, آپ اس کی اہلی ہوتی ہے. یہ حسین یوسف کا تعریف کر دیں, فرق ہوتا ہے. امام حسن کا, رسول اللہ کا, امیر المومنین کا, امام حسین کا, بنی ہاشم کا قمر. کیوں؟ میں نے کہا علی کی تمنا وابستہ. بحضور یہی وجہ ہے دنیا میں آئے تو علی کے مظہر بن کے آئے, وہی صفات لے کے آئے. پہلی صفت یہ تھی کہ جب امیر المومنین پیدا ہوئے تھے تو دنیا میں آتے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. اس وقت آنکھیں کھلی جب رسول اللہ نے آ کے اپنی گودی میں لی. اب عباس دیکھیے امیر المومنین کی صفات لے کے آئے ہیں, تو یہ بھی دنیا میں آئے تو آنکھیں نہیں کھول رہے. پوچھیں تو یہی کہیں کہ میں بابا کی صفت میں لے کے آیا ہوں. انہوں نے بھی اس وقت آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک کہ آ کے نبی نے اپنی گودی میں نہیں لے لیا تھا. اب میں بھی اس وقت تک آنکھوں کو نہیں کھولوں جب تک کہ وہ آ کے مجھے اپنی گودی میں نہ لے. اسے سینے سے لگا کے نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. یہی وجہ حسین نے آگے گودی میں لیا تو عباس نے آگے کھولی. سب سے پہلے حسین کی چہرے, اور حسین کے ساتھ ایسے رہے جیسے جسم کا ساتھ سایہ رہتا ہے, شمع کے ساتھ پروانہ رہتا ہے. ہر وقت حسین کی چشم ابرو پر نظر ہے اور زندگی گزر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کا لمحہ آیا تو آپ نے اس وقت خاص طور سے وصیت کی عباس حسین کا خیال رکھنا. اگر وقت پڑے تو اپنی اور اپنے اولاد کی جان کو حسین کے بچوں کی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھنا. یہی وجہ ہے جب آخری میں جو ہاتھ دے رہے تھے, ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں, تو خاص طور سے امام حسین کے ہاتھ میں پہلے حضرت عباس کا تو ہاتھ دیا, لیکن باپ سے آگے پھر حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں. عباس حسین کا خیال. تو
میرے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے رسول اللہ. اور حضور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ماں ام البنین، اللہ اکبر، کیا معرفت تھی. دلہن بن کے آئی ہے امیر کے گھر میں تو پہلے آ کے دہلیز پر بوسہ دی. حسنین علی تھے اس کو استقبال کے لیے ماں کہہ کے پکار کے تھے، شہزادوں مجھے ماں کہہ کے مت پکار، میں ماں نہیں بلکہ تمہاری کنیز بن کے آئی. اور جیسی ماں ہوتی ہے ایسے اللہ بیٹے عطا کرتا ہے. 4 بیٹے عطا ہے اس میں عباس. مگر یہ کہ تمنا یہی کہ بس حسین کا خیال رہے. یہ وجہ ہے جب مدینے سے قافلہ جا رہا تھا، روایت میں یہ کہ بس حضرت عباس گھوڑے پر سواری ہو رہے تھے کعب میں قدم میں کہ ایک مرتبہ کنیز نکل کے آئی خانے در عصمت سے اور پکار کے عباس تم کو تمہاری مادر گرامی نے بلایا ہے. آئے اور ہاتھوں کو جوڑ کے مادر گرامی آپ نے کیوں یاد کیا ہے؟ تو ام البنین نے کہا عباس تم کو معلوم ہے اللہ نے مجھے تم کو ملا کے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، چاروں کے چاروں بہادر ہیں، لیکن ماں کو تمہاری بہادری پر بھروسہ ہے. کہ نہیں عباس دیکھو فاطمہ کی جان تمہارے ساتھ ہے. عباس یہ یاد رکھے تمہاری زندگی میں حسین کے جسم پہ کوئی زخم نہ آنے پائے، اور کہا اگر ایسے ہوگا تو میں تم کو دودھ نہیں بخشوں گی. ہاتھوں کو جوڑ کے اس کے لیے مادر گرامی آپ مطمئن ہے جب تک کہ میں موجود رہوں آقا کے جسم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. بحضور اس کے بعد حسین کے ساتھ رہے اور چلے. اب ظاہر ہے کہ یہی تذکرہ طرف ہو رہا ہے، ذکر میں تمام کروں بس آپ سمجھ گئے معرفت عباس اور کیا عظمت ہے. کربلا کے میدان میں حسین کو بہت یاد آئے مولا کا، بہت یاد آئے. چنانچہ لکھا ہے اب عباس محافظت کر رہے تھے، لیکن یہ کہ وہ وقت جب آیا ہے کہ عباس گھوڑے سے زمین پر تو میں سب چھوڑ رہا ہوں آخری منزل تاکہ آپ کے آنسو کچھ اور نکل جائیں. آپ رو رہے ہیں، میرا یقین ہے کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے فاطمہ بھی آنسو بہا رہے ہوں گے. اس مجلس میں تو خاص طور سے فاطمہ اس لیے کہ فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. چنانچہ لکھا یہ ہے کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس کے چاہنے والے اور ماتم داروں نے بات سن لی، لیکن یہ تو سوچیے کیسے عباس زمین پر آئے. مختل میں ہے کہ ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا اس کا آخری سہارا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، لیکن وہ عباس بے دستوں کے زمین پر بے دست ہیں، لیکن آپ کے ہمارے مشکل کچھ ہیں ابا. یقیناً آپ کے دل گواہی دیں گے کتنی مصیبتوں میں آپ نے عباس کو بے دست آقا کو آواز دی ہو اور عباس نے آپ کو سہارا دیا ہو. عباس زمین پر تو لکھا ہے کہ حمید کہتا ہے صبح سے حسین قربانیاں پیش کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا باقاعدہ روایت میں بانت علی وجہ حسین. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا چہرہ کھلتا جاتا ہے، قربانی پیش کرتے تھے چہرہ کھلتا چلا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین کا چہرہ اترا ہو، لیکن جیسے عباس کی آخری آواز آئی تو ہم نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ، حسین کا چہرہ اتر گیا. اور فوری کمر کو تھام کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. ایسے معلوم ہے کوئی طاقت تھی جو گھٹ گئی. اور ادھر لشکر یزید میں تو عید منائی گئی. لوگ کہتے بس اب آگے بڑھو اور حسین کو قتل کر دو. عباس نہیں رہے، اب حسین تک آواز پہنچی تو جو چلے ہیں. مخاطل بیان کرتے ہیں کہ کیفیت یہ تھی کہ جست کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور بار بار ذوالجناح کو ایڑ دیتے جاتے تو کہتے جاتے تھے ذوالجناح میرا بھائی زمین پر گر چکا ہے، جلد مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے کہ اس کے جسم پر ہاتھ نہیں ہے اور وہ دشمنوں کے درمیان میں ہے. اور کہتا حسین تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن مقام ہے کہ حسین گھوڑے سے زمین پر کود پڑے
اور پھر کچھ فاصلے سے 2 چیزیں اٹھائی اور وہیں پر بیٹھ گئے. وہ کہتا ہے مجھے تجسس ہوا, آگے بڑھ کے دیکھنا چاہے کہ حسین نے کیا چیز اٹھائی ہے. جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 2 کٹے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. اس کی آنکھوں سے لگاتے جا رہے, آنسو بہا رہے ہیں. لبوں کو جنبش میں سننا چاہا تو حسین آہستہ سے کہتے اے بابا آپ کہاں ہیں, اے بابا دیکھیے وہی ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں آپ نے میرے ہاتھ رکھے تھے. بابا دیکھیے میرا پاس نہیں رہا. حضور نے کہا علی کی یاد آتی رہی, علی یاد آ گئے, وہ لمحہ یاد آ گیا. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے جب عباس تک پہنچے ہیں, یعنی عباس نے میں کہوں اس بھائی تک پہنچے ہیں جسے حسین نے فرزند کے مانند پالا تھا. حضور وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی بھائی کو اپنے بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے. دیکھا کہ سر سے قدم تک عباس زخمی ہے, تو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا سر شگافتہ ہے. ارے ایسے موقع پھر علی یاد آئے ہوں گے, علی کا وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ مسجد کوفہ میں جب تلوار لگی تھی تو سر شگافتہ ہو گیا تھا. یہاں عباس کا بھی سر شگافتہ ہے, وہاں تلوار سے شگافتہ ہوا تھا, یہاں گڑ سے آہنی سے شگافتہ ہوا ہے. بھائی سے لپٹ گئے, کہا ہے بھائی کیا حالت ہو گیا, سر سے قدم تک زخمی. اور اس کے لیے مولا مجھے جراحتوں کا زخموں کا ملال نہیں ہے, بس ملال ہے یہ ہے کہ مشکیزہ چھد گیا. بحضور یہ آخری ملاقات بڑی یادگار تھی. لکھا ہے کہ حسین نے قریب پہنچ کے ایک مرتبہ عباس کے سر کو اٹھا کے اپنی گودی میں رکھا. جیسے عباس نے محسوس کیا میرا سر خاک کو نہیں, آقا کی گودی میں, تو اپنے جسم کی تمام طاقت کو آپ نے استعمال کر کے سر کو زانوں سے ہٹا لیا. حسین نے پھر زخمی سر کو اٹھا کے اپنی گودی میں رکھا. پھر عباس نے سر کو ہٹا لیا. تیسری مرتبہ پھر حسین نے زخمی سر کو اپنی گودی میں رکھا. پھر عباس نے جو ہٹایا تو مطلب حسین بے چین ہو کہنے کہ عباس بار بار تو اپنے سر کو میرے زانوں سے ہٹا رہے ہو بھیا, کیا تم کو میرا زانوں پسند نہیں آ رہا ہے؟ وہ یہ سننا تھا کہ بے چین ہو کہ مولا میری یہ مجال ہے کہ میں آپ کے زانوں کو پسند نہ کروں گا, پھر کیا ہے؟ کہا مولا مجھے خیال آ رہا ہے کہ وقت آخر میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے. اے آقا جب آپ کا وقت آخر آئے گا تو آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا کہ گھر اجڑ گیا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس آخری جملے ہیں. حضور آپ کی آوازیں بلند ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں نے کہا یہ آخری لمحات بڑے یادگار تھے کہ ایسے میں ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ عباس جا رہے ہو بھیا, کوئی حسرت ہے؟ آج کل مولا کوئی حسرت نہیں, بس حسرت ہے تو یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ ہی کی تصویر نگاہوں میں لے کے چلا جاؤں, لیکن میں مجبور ہوں کہ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے, ایک آنکھ میں آ کے خون جم گیا ہے. اے مولا آپ زحمت فرمائے تیر کو علیحدہ کرے, خون کو صاف کرے. روتے ہوئے حسین نے تیر کو کھینچا, ابا کے دامن سے خون کو جو صاف کیا تو عباس کو نظر آنے لگا. حسین کے چہرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا. بس ایک مرتبہ کہنے لگے حسین نے کہ عباس تمہاری کوئی وصیت ہے؟ اس کے لیے مولا کوئی وصیت نہیں, بس وصیت ہے تو یہ کہ آپ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جائیں, اس لیے کہ میں شہزادی سکینہ سے شرمندہ ہوں. میں نے بچی سے پانی پلانے کا وعدہ کیا تھا, آپ بعد سلام کہہ دینا شہزادی ہاتھ کٹ گئے تھے, ورنہ میں مشکیزہ پہنچا کے رہتا. حضور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سکینہ کا نام زبان پر آیا تو نگاہوں میں سکینہ کی تصویر آ گئی. وہ اودے اودے ہونٹ نظر آنے لگے, وہ کملایا ہوا چہرہ نظر آنے لگا, وہ ہاتھ میں خالی کوزہ نظر آنے لگا. یہ کہہ کے تڑپ ہے کہ ہائے ہم یہاں ایڑیاں رگڑ ہیں, وہ بچی انتظار کر رہی ہے. وہ اسی کے ساتھ اب وہ گھڑنے لگا. حسین نے دیکھا عباس جا رہے ہو, میری ایک تمنا ہے پوری کرتے ہوئے جاؤ.
اللہ رے عظمت عباس کہ دنیا میں آئے تو علی کی تمنا کو پورا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں تو حسین کی تمنا کے پورا کر رہے ہیں. کہنے لگے مولا جلد فرمائے کہ آپ کی کیا تمنا ہے, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی تمنا دل میں رہ جائے اور میں دنیا سے گزر جاؤں, اس لیے کہ میں زیادہ دیر اب دنیا میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں. بہت پرسے کی منزل ہے. کہیں گے آقا میں دیکھ رہا ہوں مجھے لینے کے لیے سلام رسول اللہ کی سواری آ گئی ہے, بابا علی مرتضیٰ آ گئے ہیں, آقا حسن مشتبہ آ گئے, اور کہا مولا آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا بھی تشریف, جلد فرمائیے کیا تمنا ہے. حسین نے کہا باز زندگی بھر تو مجھے مولا آقا کہہ کے پکارتے رہے, کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا. ارے مجھے تمنا ہے کہ تم مجھے بھائی کہہ کے پکارو. عباس کے چاہنے والوں اکھڑتی ہوئی سانسوں میں عباس نے 3 مرتبہ بھائی کہا اور پھر کچھ نہیں کر سکے, من کا ڈل گیا. حسین نے لاشیں مرحبا اڑا دی, علمدار کو چھوڑ کے علم کو لے کے خیمے میں پہنچے, مسند پر علم کو رکھا بیٹھ گئے, کچھ کہہ نہیں سکے. سب لوگ دیکھ رہے تھے لیکن سکینہ آگے بڑھی اور کہا بابا آپ تو ہے میرے چچا, اے بابا میرے چچا کا سینے سے لگا کے سکینہ اب تمہارے چچا کبھی نہیں. ماتم شروع, واپس آ, واپس آ. ذکر خلیل کو قبول فرما, جزائے خیر عطا فرما, سب کو عزاداران حسین میں مشہور فرما, سب کو رزق واسع علم نافع عطا فرما, ساری دنیا میں امن و امان کو بحال فرما, سارے مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما, سارے امراض کو دور فرما, بالخصوص کووڈ سے سب کو نجات عطا فرما. اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کو نازل فرما, یہاں سے بلاؤں مصیبتوں کو دور فرما, اس گھر کے رہنے والوں کو ان کو رزق واسع اور علم نافع عطا فرما, ان کے بزرگوں کے سائے کو, ان کے سروں کو سلامت رکھنا. آنے والے ہم سب کو قطبات عالیہ کی زیارت سے بار بار مشرف فرما, ہمارے مولا کا ظہور جلد فرما, ہم سب کو آقا کے آبان انصار میں شمار فرما.